كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين کتب علیکم لکھ دیا گیا تم پر، اذا جب، حضر حاضر ہو یعنی آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو کیا آ جائے، الموت جو کہ آنی ہے، ان طرح کا اگر چھوڑ جائے، خیرن مال، الوصیت کہ وصیت کرے، وصیت کیا چیز ہوتی ہے، واو سواد یہ اس کا روٹ ہے، تاکیدی حکم، اور اصطلاح میں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا مال میں صدقہ وغیرہ کا فیصلہ جو ہے وہ وصیت کہلاتا ہے، یہ تاکید کرنا بیسیکلی۔ للوالدین والدین کے لیے یعنی وصیت کر سکتا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، معروف عین ریفے اس کا روٹ ہے، جانی پہچانی چیز یعنی جو عقل کے معیار پہ پوری اترتی ہو یا عدل کے معیار پر۔ حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقین کے ذمے ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ جی ہاں، وصیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم پر لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرن اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے، الوصیہ وصیت کرے، کس کے لیے، للوالدین والدین کے لیے، اور کس کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین یہ بھی تقوی والوں پر حق ہے۔ تو حرمت جان کے بعد حرمت مال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو وصیت کہتے ہیں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا مال میں صدقہ وغیرہ کرنے کی تاکید، یعنی وصیت کس کس میں ہوتی ہے، مال میں بھی ہوتی ہے، بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاص کام وہ چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وصیت صرف مال میں نہیں ہوتی، کس کس میں ہوتی ہے، مال میں ہوتی ہے، اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے، کوئی اور خاص کام، ذمہ داری، کاروبار کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتی۔ ایک تو کہ ہمیں موت کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے بعد کسی کو کسی خاص کام کی ذمہ داری دینی ہے تو وہ ابھی سے ہی کر لیں۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص ایسا بیمار ہوا ہے کہ اس کو موت کا اندیشہ، اس کو بچنے کی کوئی امید نہیں،
اور اس کو اپنے چھوٹے بچوں کا فکر ہے یا اپنے مال کا فکر ہے یا کسی بھی چیز کا، تو اس وقت بھی وہ وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہ وصیت کرے تو نہ کرے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی لکھی ہوئی وصیت نہ موجود. مثلاً عام لوگ، ان کو پتا ہے اتنا میرا مال ہے، اتنے بچے ہیں، میں مر گیا تو میرا مال میرے بچے جو ہے وہ تقسیم کر لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور لین دین نہیں، یا مختصر سا ہے، تو ضروری نہیں کہ وصیت کرے. بچے بھی اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ایسا اس نے زندگی میں کام نہیں کیا کہ جو کسی اور کو سمجھانا ہے، دینا ہے، بس ٹھیک ہے نہ کرے. لیکن جس کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہے، یعنی وصیت کیا ہے دراصل؟ اپنے مرنے کے بعد مال یا اولاد یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو تلقین یا تاکید کہ اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، یہ وصیت کہلاتی. ٹھیک ہے، اور یہ جو وصیت کا حکم ہے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیں، ایک وصیت کرنے والا ہوتا ہے، ایک وہ جسے وصیت کی جا رہی. کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جس کو کی جا رہی ہے وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ وارث بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ریلائبل پرسن. اب اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. مثلاً آپ اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہ پڑھانا، اس کی شادی فلاں کے ساتھ کر دینا، یہ اتنا میرا قرضہ ہے وہ میرے مرنے پہ ادا کر دینا. یہ بھی تو وصیت ہوتی ہے نا. یہ فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں مر گیا تو یہ امانت اس کو واپس لوٹا دینا. اکثر ہم ہنستے ہنستے بھی یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے، باقاعدہ نہ بھی کر رہے ہوں کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، میں اپنے بچوں کو بتا چکی ہوں، میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ فلاں کی امانت اس کو دے دینا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے دراصل؟ یہ لازم ہے کہ ایسا کرو. اگر کسی کی امانت ہے تمہارے پاس، یا اپنے بچے چھوٹے ہیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں اندیشہ ہے تم کو، ہاں، کہ اس کا کیا ہوگا. مثلا آپ سوچتے ہیں، بیٹھے بیٹھے فکر آتی ہے آپ کو، میں مر گئی تو فلاں چیز کا کیا ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ موت کا انتظار کہ پھر وہ آنے لگے گی پھر میں اس وقت بیٹھ کے کچھ لکھ لوں گی؟ نہیں، پھر ابھی سے لکھ رکھو. جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو پھر ابھی سے ہی تیاری کر لو. ہاں، اگر آپ نے وصیت لکھی تھی 10 سال پہلے، اب حالات بدل گئے، آپ ایسی بیماری میں تھے جو مرنے والے تھے اور پھر اللہ نے آپ کو اس سے نکال لیا، بچ گئے آپ، اب آپ وصیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہاں لے لیں واپس کاغذ، تبدیل کر لیں، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ ابتدائی حکم ہے نا، اس کے بعد قانون وراثت آ گیا، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اب والدین کے لیے وصیت یہ تو ہو سکتی ہے کہ بھی فلاں ان کا خیال رکھے، لیکن مال میں سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو آیت بتا رہی ہے وہ مال کی طرف اشارہ ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال چھوڑ کے مرنا کوئی برا نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، غنی چھوڑو کا کیا مطلب ہے؟ مالدار چھوڑو، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یعنی تمہارے بچے کنگال ہو کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کچھ بندوبست کر کے مرو. اب اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان آت المال علی حبی ذوی القربی والیتامی سب چھوڑ کے صرف اپنے بچوں کے لیے ہر چیز بناتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وصیت کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس سے بھی متعلق کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی کی گئی وصیت ویسی کرنا چاہیے. ہاں، اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا جس کے بارے میں وصیت کی گئی وہ مانتا ہی نہیں، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی. مثلا دادا نے کہا میری پوتی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر دینا، اب دادا تو چلے گئے، اب پوتی مانتی نہیں، اب ماں باپ رو رہے نہیں، ہمارے ابا نے وصیت کی تھی. تو اب کیا ہو، اب وہ
حالات کو سامنے رکھ کے اگر کسی پہ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی پر ظلم نہ ہو وصیت کی امپلیمنٹیشن میں. اگر بچی کے حق پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وصیت پوری کرنا ضروری نہیں. مثلا کوئی وصیت کر دے کہ میں مروں تو مجھے یہاں نہ دفن کرنا، پاکستان لے جانا. اب جائیداد تو آپ نے اتنی چھوڑی نہیں کہ آپ کفن دفن کا خرچہ پھر اٹھا کے کوئی آپ کو لے جائے وہاں آپ کی لاش کو. اب جس کو وصیت ہوئی وہ بیچارہ پریشان ہے. اب وہ صدقہ خیرات اکٹھی کر رہا ہے کہ میرے اوپر تو بڑا بوجھ ہے، مجھے تو وصیت ہوئی تھی کہ اس کو وہاں دفنانا، لے جا کے مری ہوئی لاش کو اٹھا کے وہاں دبانا، لہٰذا اب پیسہ دو سب. یہ تو بالکل کوئی نان سینس والی بات بنتی. تو ایسی وصیتیں کہ جس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، یا کسی کے لیے باعث عذاب بن جائے وہ وصیت پوری کرنا، یا وہ اس نے ایسی وصیت کر دی کہ جو اسلام کے خلاف ہے، تو اس کو پھر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر وصیت کو پورا کرنا ہوگا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین. یہ کب کے لیے حکم تھا؟ جب ورثے کا قانون نہیں تھا. اب کیا حکم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، مال کے علاوہ ہو سکتی ہے، مال میں نہیں ہو سکتی. والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، بھلے طریقے سے. کیونکہ پتہ کیا اصل میں کس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی؟ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ بعض اوقات اپنا سارا مال کسی دوست کو دے جاتے تھے، وصیت ان کے لیے کر جاتے تھے، اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. اسی لیے آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ داروں کا حق اللہ کی کتاب میں زیادہ ہے. اگر تم اپنے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو 1/3 میں سے کر سکتے ہو. اور یہ بھی یاد رہے کہ وصیت اب ہمیں صرف سارے مال میں سے نہیں، 1/3 میں کرنے کی اجازت ہے، صرف تہائی مال میں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جائز کاموں میں. تو اس رواج اور رسم کو توڑا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری کسی سے بہت دوستی تھی اور اس کے تم پر احسان تھے، تمہارے اس پر تھے، لہذا تم نے اپنا سارا مال اس کے نام لگا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ کتے کے نام پہ یا فلاں ادارے کے نام پہ یا فلاں کے نام پہ سارا مال چھوڑ دیا، اور اپنے بچے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، ایک قانون مقرر کر دیا. اب حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے. اب آپ دیکھیے اس کو بھی تقوی سے ریلیٹ کر دیا، یہ بھی تقوی ہے. اور وہ جو وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، خود ہی قانون مقرر کر دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں.